بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، پاکستان کی سیاست میں سب سے جو مرکزی کردار ادا کرتا ہے صوبہ، وہ پنجاب ہے۔ ماشاءاللہ آبادی بھی پنجاب کی شاید سب سے زیادہ ہے، بلکہ ہے شاید کیا، وسائل بھی سب سے زیادہ شاید پنجاب میں ہیں۔ سب سے زیادہ سیٹیں بھی قومی اور صوبائی اسمبلی کی پنجاب سے ہی آتی ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو پنجاب پہ رول کرے گا وہی پورے پاکستان پہ کرے گا۔ آپ کو اس بات کا علم ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جتنے سینٹرل ایشیا سے حملہ آور آتے تھے نا دلی پہ، تو وہ یہ لاہور سے، پنجاب سے گزر کر ہی دلی جاتے تھے، اور اس زمانے کی بہترین سیاست جو ہوتی تھی پنجابیوں کی وہ یہی ہوتی تھی کہ وہ خاموشی کے ساتھ انہیں جانے دیتے تھے، اور اس کے بعد خاموشی سے وہ واپس بھی انہیں گزرنے کو دے دیتے تھے اور اپنے معاملات درست رکھے تھے۔ پنجاب کا کچھ ایسا ہی رویہ ہے، پنجاب کا مزاج ایسا ہے کہ یہ صوبہ جو ہے نا وہ کچھ اتنا تو بہت زیادہ تو ان کا سیاست میں انٹرسٹ ہوتا ہے، لیکن وہ سیاست جو ہوتی ہے وہ مقامی مسائل تک ہی محدود رہتی ہے، وہ ملکی مسائل یا عالمی مسائل تک نہیں جاتی۔ اس لیے جو جتنے ویژنری قسم کے آپ کو ملیں گے نا ہمارے ایم این اے، ایم پی ایز، وہ اللہ کے فضل سے دوسرے صوبوں سے ملیں گے۔ یہاں تو وہی ملیں گے جوڑ توڑ والے، بھاگ دوڑ والے، اور سفارشی ٹیپ اینڈ کمپنی، اس طرح کے ملیں گے کچھ۔ میاں شہباز شریف نے پنجاب میں جس طرح کی حکمرانی کی، اور جس طرح انہوں نے یہاں پہ جو منصوبے بنائے، خاص طور سے یہ بسوں کا اور ٹرینوں کے جو منصوبے ہیں، اس پہ تنقید تو بہت ہوئی کہ یہ 100 کی جگہ 500 لگ رہا ہے، جو مرضی ہو رہا ہے۔ لیکن ہم نے یہ چیز نوٹ کی کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا، اس کا فائدہ نہ نواز شریف کی رشتہ داروں نے اٹھایا، نہ شہباز شریف کی، کیونکہ یہ منصوبے ہی غریب لوگوں کے لیے تھے، الا یہ کہ جو موٹر سائیکل بھی رکھنے سے قاصر ہیں ان کے لیے یہ منصوبے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آج اورنج ٹرین میں، یا یہ جس کو جنگلہ بس کہتے ہیں، اس میں جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ دنیا کا بہترین سفر، دنیا کا سب سے سستے ٹکٹ پہ انجوائے کرتے ہیں، اور اس کے بے پناہ فوائد پاکستان کے وائٹ کالر لوگوں کو پہنچے بھی ہیں۔ اسی طرح لاہور میں جو سڑکوں کا نظام نیا بنایا گیا، جو نئی آبادیاں بنائی گئی، یہ کہا جاتا تھا کہ اس سے تو یہ تو سارے وسائل جو ہیں لاہور پہ خرچ ہو رہے ہیں، آسام کیا وہ قیدی تخت لاہور دے فلاں، بڑے بڑے انہوں نے نا لگائے ڈیش، لیکن نہیں، پورا پنجاب جو ہے وہ نوکری کرنے کے لیے پنجاب لاہور میں آیا، رہنے کے لیے لاہور میں آیا۔ لاہور کا دامن بہت وسیع ہے۔ ناظرین کرام، یہ کہا جاتا ہے جو مرکزی حکومت ہے ہماری، وہ تبھی مضبوط ہوگی اگر وہ پنجاب ان کے ساتھ ہوگا۔ ماضی کے تجربات نے ہمیں بتایا کہ پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ تھے شریف برادران، جب بھی انہوں نے اس کو بے نظیر کہ دوڑ لگوا دی، 1.5 سال میں ان کا دھڑن تختہ کر دیا۔ عمران خان 18ویں ترمیم کے بعد ملک کے وزیر اعظم بنے۔ 18ویں ترمیم کے بعد مرکز جو آتا ہے نا، اس کی حیثیت تو ایسے ایک کاغذی ہے کہ فورن پالیسی اس کے پاس ہوتی ہے، یا میرا خیال کرنسی اس کے پاس ہوتی ہے، اور تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ بڑی چلاکی سے انہوں نے نا جو یہ ہے آصف زرداری اینڈ کمپنی، انہوں نے لوٹ مار کا سلسلہ گرم کرنے کے لیے، اور خاص طور سے سندھ کو جو سب سے زیادہ پیداگیر ہمیں کمائی دینے والا شہر ہے کراچی، اس کو قابو میں رکھنے کے لیے 18ویں ترمیم بنائی تھی، جس میں صحت، تعلیم کو تو ٹوٹلی جو ہے وہ کر دیا گیا ان کے حوالے، اور باقی بھی معاملات میں، ریونیو کے معاملات میں بھی ان کا اپر ہینڈ ہی ہوتا ہے، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وزیر اعظم کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے وزیر اعظم یہ کہتا ہے نا کہ میں بڑا مجبور ہوں، میں تو نہ نائب کا کچھ کر سکتا ہوں، نہ عدالت کو کچھ کہہ سکتا ہوں،
نہ میرے اختیار میں یہ ہے کہ میں جو کسی کو سزا دے سکوں یا کسی کی سزا کم کر سکوں۔ ایک زمانہ تھا کہ جو ہمارا وزیر اعظم ہاؤس ہوتا تھا، اور وزیر اعظم ہاؤس کے بعد ماڈل ٹاؤن، یہ جو ہمارا ماڈل ٹاؤن ہے، یا یہ چڑیا گھر کے پاس جو دفتر تھا میاں صاحب کا، کیمپ آفس جو تھا، اس کے ذریعے پورے پاکستان پہ حکومت کی جاتی تھی۔ بڑے میاں صاحب جو ہوتے تھے اس مرکز میں، چھوٹے میاں صاحب یہاں صوبے میں بیٹھ کے تو اپنا دھندا چلایا کرتے تھے، ٹھیک ٹھاک چلایا کرتے تھے۔ پاکستانیوں کی قسمت کے فیصلے، سہیل وڑیچ وہ جو اس میں ملازم تھا، 2.5 لاکھ روپے مہینے پہ رکھا ہوا، افتخار فتنہ، اور یہ سلیم شافی اور حامد میر اینڈ کمپنی، اور ایک وہ جو چھوٹے سے قد کی ہے بیچاری، جس کے متعلق کچھ اور بھی کہا جاتا ہے، یہ اور آز قسم یہ صحافی جو تھے نا، یہ یہاں لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کیا کروایا کرتے تھے۔ سارا دن اخبار کے دفتر میں تو ہوتے نہیں تھے، یہ وہیں بیٹھتے تھے چیف منسٹر ہاؤس میں ہی، کوئی حمزہ صاحب کے ساتھ لگے ہوتے تھے، کوئی شہباز شریف صاحب کے ساتھ لگے ہوتے، اور ان کو پتہ تھا کہ انہیں ساتھ لیے بغیر نہ ہم اس صوبے میں ترقی ہو سکتی ہے، نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ فائلیں ان کے بغل میں ہوتی تھیں، خصوصاً سہیل وڑیچ صاحب کے تو بغل میں فائلیں ہوتی تھیں، جب جی چاہتا تھا جس کو روک کے وہاں سائن کروا لیا کرتے تھے، اہم معاملات اپنے طے کروا لیا کرتے تھے، کیونکہ ان دنوں پرنٹ جو تھا مافیا، یہ بہت مضبوط کر دیا تھا انہوں نے۔ یہ سیاست جو ہوتی تھی، یہ تین چار کیا بلکہ 2-3 بلکہ ایک ہی اخبار کے گرد، یہ جو جنگ اخبار اور نیوز اور ڈان تیسرا ان تینوں اخباروں کے گرد گھومتی تھی۔ نوائے وقت کی تو یہ تھا نا کہ بھئی جن لائی گلی اور نہ ٹور چلی، ان کے ذرا چھوٹے مفادات ہوتے تھے، بس جو بھی آیا، اگر یہ پیپل پارٹی والے آ گئے تو انہوں نے آ کے نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن کے لیے 2 کروڑ روپے کا اعلان کر دیا۔ نواز شریف آیا تو اس نے بھی 5 کروڑ کا کر دیا، تو نظامی صاحب اسی پر خوش ہو جایا کرتے تھے۔ تو وہ بس جن لائی گلی اور نہ ٹور چلی، وہ اسی پہ رہتے تھے، اور اشتہاروں کا کوٹا جو ہے ان کا، وہ جنگ کے قریباً برابر تو نہیں، تھوڑا کم ہوتا تھا لیکن پھر بھی سفیشینٹ ہوتا تھا۔ باقی اخبارات کے معاملات بھی اس طرح کے ہوتے تھے، تو دھندا بڑا ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ تو بیڑا گرک یہی تو ہوا نا کہ عمران خان نے جب یہ سسٹم ہی ختم کر دیا نا، یہ DGPR کی حیثیت ہی ختم کر دی، یہ تو اخباروں کی قسمتوں کے فیصلے تو رات کو جو ہماری ہیڈ لائنیں جاتی تھیں، جو پورا جو نیوز پیج ہوتا تھا، پہلے DG ISPR کے جو ایجنٹ تھے وہ یہی تھے، جو میں نے دوستوں کو بتایا نہیں، جس اخبار میں ہوتے تھے اس کی وہ اسکین کر کے بھیجا کرتے کہ جناب یہ دیکھیں کوئی حکم حاکم مرغ مفاجات، کوئی بات جناب مزاج شاہ کے خلاف تو نہیں اس میں جاری کر رہے۔ تو ادھر سے 2-3 خبریں آیا کرتی تھیں، جس کے ساتھ 1-2 کلر پیج روزانہ دیے جاتے تھے، 2-2 کروڑ روپے کے، جس سے نہ خاصا دھندا چل رہا تھا۔ اس لیے اب بیڑا گرک ہو گیا، تنخواہیں بھی نہیں ملتی، کیونکہ پلے سے تو نہیں نہ کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال اس طرح پنجاب کا ایک سسٹم چلا ہوا تھا۔ میاں صاحب کے جانسار جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کے حق نمک ادا کیا کرتے تھے، اور 2-3 دن نوکریاں، 5-6 پلاٹ، یہ ان کے لیے عام تھا۔ بزدار آ گیا بیچارہ سائیں لوگ، اس کو مجھے نہیں پتہ ان کی کیا صلاحیتیں، لیکن میں بھی انہیں پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ ویسے بھی اللہ لوگوں کی بیچارہ، ان کو تو کسی درگاہ کا متولی ہونا چاہیے تھا، جہاں یہ بیٹھے ہیں یہاں پر۔ اور مجھے لگا ہے کچھ ان کی مطلب جو آپ کا جو مزاج ہے، جس طرح کا سننے میں آتا ہے، ایسا اللہ والوں کا ہی ہوتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے سیاست میں آ گئے۔ ان کی ٹیم بھی اللہ ماشاءاللہ میرے جیسے مسکین غریب لوگ ہی ہیں، تو وہ شوا وہ ٹھک ٹھکا، وہ شبا جو تھا وہ تو ہے کوئی نہیں۔ تو اب اس کے خلاف ہاتھ دھو کے نا سب پڑے ہوئے ہیں۔ شاید جنرل صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ کوئی کارکردگی نہیں دکھا رہا، جس کی وجہ سے عمران خان کے خلاف مسائل جو ہیں جنم لے رہے ہیں۔ دیکھیں جنرل صاحب نے یہ جو میٹنگ ابھی جرنلسٹوں سے کی تھی، اس میں انہوں نے عمران خان کے حوالے سے بتایا کہ یہ اتنا ویژنری آدمی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب یہ ہم امریکہ گئے تھے تو یہ امریکن جو کیبنٹ ہے نا، اس سے خطاب کر رہا تھا، اور
صدر ٹرمپ جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے سامنے بیٹھا ہوا تو ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے عمران جو ہے امریکہ کا صدر ہے، اتنی اس کو قدرت نے نا وہ دی ہے، اس کو یہ سمجھیے کہ اتنا اچھا اوریٹر ہے، یا اللہ نے اس کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا، بڑا ویژنری بندہ ہے، اس میں کوئی بات نہیں، فرق نہیں ہے، یہ تو بیچارے کو جکڑا ایسے۔ اب عمران خان کو تو انہوں نے بنا دیا نا وہ سینڈ بیگ، وہ جو جس پہ پریکٹس کرتے ہیں مکے بازی کی، تو وہ بیچارہ بڑا پریشان ہے۔ تو اب اس کو یہ جب کہا جا رہا ہے تو اس نے اس مرتبہ وہ ٹکا کے جواب دے دیا، اس نے کہا کہ جی جو آپ میرا پیغام پہنچا دیں ان لوگوں تک کہ میں نے تو بازار کو نہیں بدلنا، جو آپ کی مرضی کر لیں، اور میں تو ہر وقت تیار ہوں استعفیٰ دینے کے لیے۔ تو اب شاید عمران خان یہ کوئی احساس ہو گیا ہے کہ مختلف پریشر لے کر اور کمپرومائزز کر کے میں نے معاملات صحیح کے بجائے زیادہ خراب کر لیے ہیں، تو اب وہ ڈٹ گیا ہے۔ لیکن میرے خیال سے اب دیر ہو چکی ہے، تو اب جو ہے نا جو موقع یعنی لڑائی کے بعد یاد آئے نا، وہ پھر کہتے ہیں کہ اپنے منہ پہ ہی مار لینا چاہیے۔ وہ ماں لینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، ساتھ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔